تو آج لوز ٹاک میں ہم نے دعوت دی ہے روت ہلال کمیٹی کے ایک ممبر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کہنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ریکارڈنگ کا وقت تھا 5 بجے، ریکارڈنگ شروع ہوئی 7 بجے، اور افطاری میں 2 کھجوریں گٹھلی والی اور 4 پکوڑے چھوٹی ہری مرچ والے۔ ایک پکوڑا تو میں نگل گیا اور ایک کی مرچی چبا لی، اور جو اس چھوٹی ہری مرچ نے جو تہلکہ مچایا ہے اندر جا کے، الامان الحفیظ۔ اگر انٹرویو شروع کرنے سے پہلے اگر کچھ گلاب جامن وغیرہ مل جائیں تو انٹرویو کا لطف دوبالا ہو جائے گا، ورنہ یہ تالو سے زبان چپکی جا رہی ہے، اور میٹھا ہوگا تو ذرا سکون سے بات چیت ہوگی، ورنہ یہ چھوٹی تتیا جو ہے گفتگو کرنے نہیں دے گی۔ تتیا؟ جی ہاں، تتیا مرچ۔ جی آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ کھانے میں کیا کیا ہے؟ میں نے نہیں پکایا ہے۔ اچھا، اچھا ہی ہوگا، 15-20 منٹ کی بات ہے، ہم انٹرویو کرتے ہیں۔ اچھا ہی ہوگا، لیکن خوشبو تو محض پکوڑوں کی آ رہی ہے۔ میں نے فرمایا آپ سے نا کہ یہ 20-25 منٹ کی بات ہے، جی انشاءاللہ مٹھائی آ جائے گی۔ کیسے آ جائے گی؟ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، بہت مرچ لگ رہی ہے، بہت چھوٹی مرچ تھی۔ اگر کچھ گلاب جامن وغیرہ مل جائے تو آپ دیکھیے انشاءاللہ بہت اچھا انٹرویو ہوگا، پسند کریں گے لوگ اسے۔ کوئی ہے؟ میں ہوں نا۔ نہیں آپ اچھا۔ نہیں میں آپ کے لیے مٹھائی منگوا رہا ہوں۔ اچھا منگوائیے۔ بھائی اگر مٹھائی ہے تو پلیز لے آئیے۔ وعلیکم السلام۔ اوہو علیم میاں، کیا حال ہے؟ یہ اب یہاں ملازمت اختیار کر چکے ہیں؟ جی جی۔ یہ تو ہماری کمیٹی میں چپراسی پٹے والے ہوتے تھے، چائے پلاتے تھے ہمیں۔ لائیے۔ بہت قابل آدمی ہیں۔ جی۔ اوہ یہ لیجیے۔ شکریہ۔ ہاں بولیے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا جی کہ ہم لوگ پاکستان میں مل کر ایک دن عید کیوں نہیں مناتے؟ اوفو، آپ کے سوال نے تو مزید مرچوں میں اضافہ کر دیا، یہ کھانا پڑے گا۔ میرا سوال تھا، بہت آسان سوال تھا۔ پاکستان میں ہم لوگ مل کر ایک دن عید کیوں نہیں مناتے؟ ہماری مرضی۔ اس میں ہماری مرضی کہاں سے آ گئی؟ گلاب جامن نے لطف دے دیا۔ چھوڑے گلاب جامن کو۔ مسلمان جو ہے بیگم چھوڑ سکتا ہے لیکن گلاب جامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے جو کہا کہ ہماری مرضی، کیا مطلب ہماری مرضی؟ بھائی ہم لوگ کیا چیز مل کے ایک ساتھ مناتے ہیں جو ہم عید ایک ساتھ مل کے منائیں؟ بات ہو رہی ہے چاند کی۔ جی لوگ چاند پہ جا کے واپس آ گئے، وہاں تعمیرات کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی۔ اور ہم لوگ ابھی تک اسی چکر میں ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ دیکھیے جی آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں لوگوں کی خوشیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ایک شہر میں 2 عیدیں ہو رہی ہیں۔ ہاں گلاب جامن دیجیے دیجیے۔ دیکھیے جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں جس کی جو مرضی آئے کرے۔ ہر سال لوگ خوشی کے دن مطلب انتظار کرتے ہیں کہ 30 روزے گزرے، شکرانہ ادا کریں، خوشی منائیں، جی مگر آپ لوگوں کی وجہ سے یہ خوشی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ہوگی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، ترسوں نہیں چوتھے دن کا سو مجھے نہیں آتا، ورنہ وہ بھی داغ دیتا۔
میں آپ سے کیا بات کروں؟ دیکھیے موضوع بہت سنجیدہ ہے. میں صرف آپ لوگوں سے اتنا کہتا ہوں کہ جس دن خانہ کعبہ میں روزہ ہو پہلا، اسی دن پاکستان میں پہلا روزہ ہونا چاہیے. جس دن خانہ کعبہ میں عید ہو اسی دن پاکستان میں عید ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ ایکچولی جو کچھ آپ نے فرمایا اس سے بہتر سجیشن تو ایک سرکاری افسر نے اسلام آباد میں مجھے دی. کہنے لگے کہ کیا خوبصورت بات ہو کہ جس دن امریکہ میں روزہ ہو اسی دن پاکستان میں روزہ ہو، جس دن امریکہ میں عید ہو اسی دن پاکستان میں عید ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسمس جس دن پاکستان میں منایا جاتا ہے، دیکھیے کیا عجب اتفاق ہے کہ اسی دن امریکہ میں بھی منایا جاتا، جبکہ کرسمس کا کوئی چاند بھی نہیں ہوتا. گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں کرسمس کا چاند دیکھنے کے بعد. کیا مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہر سال آپ لوگوں کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جس کا کام ہے چاند کا اعلان کرنا. خوبصورت سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کی ان کے چیئرمین سے نہیں بنتی، بالکل اسی طرح سے ہماری بھی اپنے چیئرمین سے نہیں بنتی. انہیں چاند نظر آ جاتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا، جب ہمیں نظر آ جاتا ہے تو انہیں نظر نہیں آتا. ہاں 56 برس سے یہ آنا جانا لگا ہوا ہے. گلاب جامن کہاں ہیں؟ آپ کو سامنے رکھی ہوئی گلاب جامن نظر نہیں آ رہی ہے تو چاند کیسے نظر آئے گا؟ تمہارا تعلق کون سے فرقے سے ہے؟ میں مسلمان ہوں اور کچھ نہیں. تم صرف کچھ نہیں ہو. اگر تم مسلمان ہوتے تو اس ٹون میں بات کرنے کی ہمت اور جرت نہ کرتے. ہمیں چاند نظر جب تک نہیں آئے گا ہم اعلان نہیں کریں گے. جس کا جو دل چاہے کہے، جس کی جو مرضی آئے کر لے. چلے تھوڑے دنوں کی بات ہے. کیوں، کیا پھر ہم بھی اندر ہو جائیں گے؟ چاند تو اکثر نظر نہیں آتا. کبھی بادل ہوتے ہیں، کبھی گرد و غبار، کبھی دھواں. دیکھیے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے جب تک چاند نظر نہیں آئے گا میں اس کا اعلان نہیں کروں گا. جس انسان کو سامنے رکھی ہوئی گلاب جامن نظر نہیں آ رہی تھی اس کو چاند کیسے نظر آئے گا؟ پشاور میں ایک دن پہلے ایک شاعر نے چاند دیکھ لیا تھا. شاعروں کی بات مت کیجیے. شاعر تو ہوتے ہی ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. اب دیکھیے نا، ان کو تو 200-250 دفعہ دن میں چاند نظر آ جاتا ہے. کہتے ہیں حسن کو چاند، جوانی کو کمل کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں چاند میرا دل چاندنی ہو تم. پھر کہتے ہیں تو میرا چاند میں تیری چاندنی. پھر کہتے ہیں چاند تکے چھپ چھپ کے یونیورسٹی یاد آ گئی. چاند تکے چھپ چھپ کے اونچے کھجور سے. یہ تو اسی طرح کی بات کرتے ہیں. اب ان کا اعتبار کیسے کیا جائے؟ ہر دفعہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے آپ لوگ چاند دیکھنے جاتے ہیں. کیا اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے. بالکل جاتے ہیں، جہاز میں بیٹھ کر چاند دیکھنے جاتے ہیں، لیکن کس قدر زیادتی ہے علمان الحفیظ. بتائیے جس جہاز میں ہم جاتے ہیں اس میں فضائی خادمائیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سے بڑی عمروں کے مرد ہمیں چائے اور پانی کا پوچھتے ہیں. کس قدر زیادتی ہے. آپ کا کام ہے صرف کھڑکی کے باہر چاند کو دیکھنا، سمجھے آپ؟ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، پچھلے سال جب آپ لوگ چاند دیکھنے گئے تھے جہاز میں تو آپ نے جہاز سکھر میں کیوں اتروایا؟ دیکھیے چھوٹی سی بات کا لوگ افسانہ بنا دیتے ہیں. میں آپ سے حلفیہ کہتا ہوں کہ سکھر میں جہاز میں نے نہیں اتروایا. ہماری کمیٹی کے ایک میرے ہم نام صاحب تھے. اصل میں ان کی منگیتر رہتی تھی سکھر میں. اب کیا ہوا، جب نواب شاہ تک ہمیں چاند نظر نہیں آیا اور پائلٹ نے کہا کہ شاید پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے، تو ہمارے جو ساتھی تھے چونکہ ان کی منگیتر سکھر میں تھی کہنے لگے سکھر میں اتار لو. یہ ہوا تھا. بات چیت جاری ہے، ملتے ہیں منگیتر سے ملنے کے بعد. سوال ذرا سا ہٹ کے. جی کتنا ہٹ کے ہے؟ ذرا سا، مطلب کافی تو نہیں. نہیں. بہت شکریہ. یہ آپ لوگ
موجودہ حکومت کے خلاف کیوں ہیں؟ نا استغفر اللہ، توبہ توبہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ میں ایک اپنی ٹائپ کا الگ ہی ہوں، میں مسلسل حکومت کے ساتھ ہوں۔ آپ دیکھیے گویا جب یہ لوگ امپریس مارکیٹ سے حکومت کے خلاف جلوس نکال رہے تھے، جب وہاں سے جلوس نکل رہا تھا، میں بولٹن مارکیٹ سے اکیلا نکل رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں حکومت کے خلاف ڈنڈے تھے اور میں مرد مومن، میرے ہاتھ میں جھنڈے تھے۔ ہاں، کس نے کہہ دیا آپ سے کہ میں حکومت کے خلاف ہوں؟ خدا نہ کرے کہ میں حکومت کے خلاف ہوں۔ تو ان کی ایڈمنسٹریشن سے خوش ہیں آپ؟ بہت زیادہ، اتنی اچھی ایڈمنسٹریشن ہے انور مقصود میاں، ایسی اچھی ایڈمنسٹریشن ہے، اب اگر مثال دی تو بات بہت دور نکل جائے گی، لیکن کہے بنا میں رہ بھی نہیں سکتا۔ ہارون رشید کی جتنی اچھی ایڈمنسٹریشن تھی، اس سے کہیں اچھی ایڈمنسٹریشن شیخ رشید کی ہے۔ ہاں، واہ ماشاء اللہ، جب اپوزیشن کے خلاف بیان دیتے ہیں تو لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ واہ، بہت جلدی بدل گئے آپ۔ کون بدلا؟ وقت بدلا، انسان بدلا، میں نہیں بدلا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اسی لیے آپ کو جواب دیا۔ بات ہم چاند کی کر رہے تھے، آپ زمین پہ کس طرح پھدک آئے؟ میں آپ سے چاند پہ بات کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کو پتا ہے کہ عید کے بعد ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔ ہاں، یعنی عید کے بعد ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ایک عید اور، 4 دن کی چھٹی بقول فیض کے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ یہ فیض کا نہیں ہے، پھر بہادر شاہ ظفر کا شعر۔ جی، بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے۔ اچھا چھوڑیں اس قصے کو۔ جی چھوڑ دیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے سیاست پر۔ میں نہیں بات کر رہا تھا، توبہ، الزام نہ دھریے ٹیلی ویژن پہ۔ بات آپ نے شروع کی تھی، مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً میں پھر سیاست کی طرف آ گیا۔ ایسی بات نہیں کہ میں نے سیاست پہ کوئی بات کی ہو۔ تو تم اس جی معاف کیجیے گا، آپ اس حکومت سے خوش ہیں؟ کون؟ آپ؟ میں ہی کیا، پورا معاشرہ خوش ہے۔ منتوں، مرادوں، دعاؤں کے بعد ایسی حکومت نصیب ہوتی ہے کسی کو۔ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں انور میاں جن کی زندگی میں ایسی حکومت آتی ہے۔ لوگ تمنا کرتے ہیں ایسی حکومت کی، لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ ایسی حکومت ہو جس میں پیار، محبت، امن و راشتی۔ ہاں، بلکہ میں تو اپنی بات میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں سلام کرتا ہوں پاک فوج کو، کیسے اچھے، نڈر، بہادر اور جری لوگ ہیں۔ ملک پر جب بھی کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو سب سے پہلے جو کام آتے ہیں وہ یہ ہمارے فوجی بھائی ہیں۔ کس قدر محبت ہے ان کو عوام سے، کوئی جھگڑا ہو، کوئی مصیبت ہو، سب سے پہلے پہنچنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ سیلاب کا سما یا سیلاب کا منظر ہو تو سب سے پہلے ہمارے فوجی بھائی مدد کرتے ہیں۔ محبت آتی ہے ان لوگوں پر۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں بہت خالی زمین پڑی ہے تو یہ لوگ وہاں پر خوشنما خوبصورت مکان بنوا کے لوگوں میں گفٹ اسکیم کے تحت بانٹتے ہیں۔ ایسی حکومت بہت خوش بخت لوگوں کو ملتی ہے انور صاحب۔ خوش نصیبی ہے آپ کی، خوش نصیبی ہے میری، خوش نصیبی ہے اس قوم کی کہ ہم پر ایسی حکومت آئی۔ ختم ہو گیا آپ کی بات؟ جی اچھا، میں نے سنا نہیں۔ جی پھر سے دوبارہ نہیں پلیز نہیں مقرر؟ نہیں، جی میں آپ کو سچا آدمی سمجھ رہا تھا، کیونکہ الحمدللہ، آپ کا حلیہ جو ہے ایسا، میں الحمدللہ سمجھتا آپ جھوٹ نہیں میں بولتے۔ سچا آدمی ہوں، جھوٹ بولنے کی چندہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سچے آدمی ہیں آپ نے کیا جب آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے، جب میں نے آپ سے بات کی تو آپ تو بالکل عجیب بات کر رہے تھے۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ آپ خلاف بول رہے تھے بہتوں کے۔ دیکھیے اس وقت کی بات اور تھی،
اس وقت کی بات اور ہے. کیا بات اور ہے اس وقت؟ آتے میں قدم اور تھے, جاتے میں قدم اور. دیکھیے, اس وقت اگر میں نے کچھ کہا ہوگا تو ہو سکتا ہے میرا شوگر لیول اس وقت گر گیا ہو اور میں نے کوئی ہذیان بک دیا ہو. لیکن اب ٹی وی کے کیمروں کے سامنے مجھے ہوش آیا کہ نہیں, مجھے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے. اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں. میں اس حکومت کے ساتھ ہوں. اتنی جلدی کیوں بدل گئے آپ؟ جاوید ہاشمی کے انجام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جاوید ہاشمی کے انجام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اوفو اوفو. آپ پروگرام میں تشریف لائے, ایک نور برس رہا ہے, ایک مسکراہٹ, ایک مٹھاس, دلکشی, ایک دلاویز شخصیت. شکریہ شکریہ. نہیں, میں گلاب جامن سے کہہ رہا ہوں. اچھا, تو نزدیک رکھ کے کہیے. جی. محبت ہے مجھے عوام سے, محبت ہے اس سرکار سے. کیا اچھی سرکار ہے, نصیب والوں کو ایسی سرکار میسر آتی ہے. کفران نعمت کرتے ہیں آپ جیسے لوگ, کیڑے نکالتے ہیں آپ جیسے لوگ, بلا وجہ کی بکواس کرتے ہیں آپ جیسے لوگ, بلا وجہ کے طنز کرتے ہیں آپ. مگر آپ 15 منٹ پہلے آپ جیسے لوگ تو تھے. غلط کہہ رہے ہیں آپ. وہ ہذیانی کیفیت تھی. ہذیانی کیفیت میں اور نارمل حالت میں بڑا فرق ہوتا ہے. ناظرین, ان کی ملاقات کہیں نہ کہیں تو آپ سے ہوگی. آپ بھی ان سے پوچھئے گا کہ اتنی جلدی بدلنا نہیں چاہیے. حکومت اچھا کام بھی کر رہی ہے, بہت سو کو اعتراض ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہی ہے. 3 سال ہوئے ہیں, 5-6 سال انتظار کریں, شاید اچھے کام بھی کریں. تو اجازت دیجیے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ چاند. جمعۃ الوداع کے دن چاند کہاں سے نکل آئے گا؟ تشریف لائے آپ, بہت بہت شکریہ.